ایپیسوڈ 54۔ ٹھیک 8 بجے میں ہوٹل سے نکل آیا، ایک پیٹرول پمپ سے کار کی ٹینکی فل کرائی اور ولسن کی محبوبہ میری سے ملنے کے لیے براؤننگ اسٹریٹ کی طرف چل دیا۔ میرا خیال تھا اس سے کچھ مزید معلومات حاصل ہوں گی اور وقت بھی گزر جائے گا، لیکن میری گھر پر نہیں تھی، فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ میرے پاس ابھی کافی وقت تھا، چنانچہ اسٹرینڈ روڈ سے ہوتا ہوا ٹرفالگر اسکوائر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس علاقے کا شمار شہر کے مشہور شاپنگ سینٹرز میں ہوتا تھا اور ہر وقت چہل پہل رہتی تھی۔ ٹرفالگر اسکوائر پر کچھ وقت گزارنے کے بعد میں پکاڈیلی سرکس کی طرف چل دیا۔ وہاں میں 1 گھنٹہ رکا اور جب رات کے 10 بجے میں قدیم گرجا کی طرف روانہ ہو گیا، اور چونکہ وقت کافی تھا اس لیے میں نے رفتار دھیمی رکھی تھی۔ البتہ میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں ڈیڈون کو جلد از جلد بے نقاب کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ انہی خیالات میں گم میں ڈیری فارم کے قریب پہنچ گیا۔ کار کی ہیڈ لائٹس میں نے پہلے ہی بند کر رکھی تھیں۔ درختوں کے جھنڈ میں گاڑی چھوڑ کر میں آگے بڑھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا اور میں بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ ڈیری فارم کی حدود سے نکل کر میں اسپتال کی عمارت کے قریب پہنچا تو یکایک مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر عقب میں کوئی نہ تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ میں نے واضح طور پر اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنی تھی۔ میرے پاس ٹارچ بھی تھی اور میں اطراف کا جائزہ لے سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا مخدوش تھا، میری نشاندہی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس جانب کو خاص توجہ نہ دی، ایک سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری ہوگی کہ قدموں کی چاپ پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ پیچھے دیکھنے کے بجائے میں ایک ٹیلے کی آڑ میں چلا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ اگر واقعی کوئی میرے تعاقب میں ہے تو سامنے ضرور آئے گا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، کافی وقت گزر گیا مگر کوئی اس طرف سے نہیں نکلا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا، لیکن چونکہ آسمان پر بادل چھائے تھے اور تاریکی دبیز تھی اس لیے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنی ریڈیم ڈائل گھڑی پر نظر ڈالی تو 11:15 بج رہے تھے۔ چنانچہ چاپ کو میں نے اپنا وہم قرار دیا اور ٹیلے کی آڑ سے نکل کر گرجا کی طرف چل پڑا، لیکن اس بار میں اور زیادہ محتاط تھا اور چوکس نظروں سے چاروں طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ گرجا کے قریب پہنچنے تک کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، نہ وہ شیطان نظر آیا اور نہ ہی مجھے کسی نے آواز دی۔ البتہ میں کافی ہوشیار اور چوکنا تھا اور ہر قسم کے خطرات و آفات سے نمٹنے کے لیے چوکس تھا۔ مرکزی گیٹ سے گزرنے کے بجائے میں نے ٹوٹی ہوئی 4 دیواری سے گرجا کی حدود کے اندر داخل ہونا مناسب سمجھا۔ تاریکی اس قدر گہری تھی کہ دیکھ لیے جانے کا اندیشہ قطعاً نہیں تھا۔ گرجے کے شکستہ دریچوں سے جھانکتی ہوئی روشنیاں اب بہت واضح ہو گئی تھیں، جو لرزتی کانپتی لگ رہی تھیں اور کبھی کبھی بالکل معدوم ہو جاتی تھیں، لیکن محض چند لمحوں کے لیے۔ ربڑ سول کے جوتے میں نے اس وقت بھی پہن رکھے تھے، اس کے باوجود بہت احتیاط اور دھیمے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں گرجے کی مرکزی عمارت کے بہت قریب پہنچ گیا۔ نزدیک ایک شکستہ کوٹری تھی جو غالباً پہرے داروں کے لیے تعمیر کی گئی ہوگی۔ ہال کی طرف جانے سے قبل میں نے اس کوٹری میں پناہ لی تاکہ اندر رونما ہونے والے واقعات کا بغور مشاہدہ کر سکوں اور آئندہ کے لیے لاہ عمل مرتب کروں۔ جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس شکستہ کوٹری میں چھپے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں ٹھہر کر اندر کے حالات ہرگز معلوم نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ خود کو خطرے میں ڈال کر کسی نہ کسی طرح عبادت گاہ کی دیوار تک پہنچ جاؤں اور کسی ایسی کھڑکی یا دوسری مناسب جگہ سے اندر کا جائزہ لوں جو نسبتاً تاریکی میں ہو اور میرے دیکھ لیے جانے کے امکانات کم سے کم ہوں۔ ہال کے عقبی حصے سے مجھے ایک ایسی کھڑکی نظر آ گئی جہاں تاریکی تھی اور وہ جگہ نسبتاً محفوظ بھی تھی۔ اس طرف مشعلوں کی روشنی کے سائے بھی نہیں پڑ رہے تھے اور کسی شخص کے گزرنے کا امکان بھی نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک کھڑکی تک پہنچنے کے بارے میں غور کرتا رہا۔ آخر ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی کہ میں قبرستان کی جانب سے گھوم کر وہاں پہنچوں۔ وہ راستہ قطعاً محفوظ تھا، تاریکی میں میرے دیکھ لیے جانے کا امکان 0 کے برابر تھا۔ یوں بھی قبرستان میں قد آور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور میں ان کی آڑ لیتا ہوا کھڑکی تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ میں کوٹری سے نکل کر قبرستان کی طرف رینگ گیا، اگرچہ مجھے کافی طویل فاصلہ طے کرنا پڑا۔ حشرات الارض کا بھی اندیشہ تھا مگر ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ میں بالکل محفوظ ہوں۔ عبادت گاہ کے بائیں جانب والی دیوار قبرستان سے ملک تھی اور میں اسی طرف سے گزر کر عقبی کھڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اسی طرف دیوار کے ساتھ ساتھ بے شمار جھاڑیاں اور لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، میں انہی کی آڑ لیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر عبادت گاہ کی دیوار میں ایک بڑے شگاف پر پڑی۔ دراصل وہی شکستہ محراب تھی اور وہاں سے اندرونی منظر کسی حد تک دیکھا جا سکتا تھا، اور چونکہ وہاں بھی جھاڑیوں کی بہتات تھی چنانچہ ان کے عقب میں خود کو پوشیدہ رکھ سکتا تھا۔ میں کچھ دیر جھاڑیوں کے پیچھے بے حس و حرکت کھڑا ہوا اندر کی سنگن لیتا رہا۔ جلدی مجھے ہلکی ہلکی آہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ آوازیں کچھ عجیب نوعیت کی تھیں، تاہم کسی شخص کے بولنے کی آواز قطعاً نہیں آ رہی تھی۔ علاوہ ازیں دوسری جانب کا منظر بھی صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ شگاف کے اس طرف ایک طویل دروازہ تھا جس میں دھندلے شیشے لگے تھے، جیسے کہ اکثر کھڑکیوں اور دروازوں میں غیر شفاف شیشے نظر آتے ہیں۔
البتہ ہلکی روشنی میں لوگوں کے دھندلے سائے حرکت کرتے ہوئے ضرور محسوس ہو رہے تھے، اور شاید اسی وجہ سے دور سے دیکھنے پر روشنی بار بار جلتی بجھتی لگ رہی تھی۔ وہ مبہم شکلیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد اندھیرے سے نمودار ہوتی اور وسیع دروازے کے دھندلے شیشے کے سامنے سے گزر کر کسی طرف غائب ہو جاتی۔ ہرچند کہ میں بہت مناسب اور محفوظ جگہ پر کھڑا تھا، لیکن اندر کا منظر صاف اور واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ البتہ دروازے کے سامنے سے گزرنے والے افراد میں کچھ عورتوں کے حوالے بھی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ میں واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی وضاحت ہی مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے، اور ان کے انداز کو بڑی حد تک صحیح سمجھتا تھا میں۔ عورتوں کے حوالے دیکھ کر میرا تجسس اور بڑھ گیا، کیونکہ میرے ذہن میں بجلی کی سی صورت کے ساتھ یہ خیال ابھرا تھا کہ ان عورتوں میں جینی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ محض میرا خیال تھا، میرے پاس اس یقین کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ جینی یہاں کیوں موجود ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اسے اغوا کر کے اسی عمارت میں لایا گیا ہے؟ لیکن میں چونکہ گرجے کی عمارت سے کسی حد تک ڈیڈون کا تعلق قائم کر چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں جینی کی موجودگی کو امکانی تصور کر رہا تھا۔ بہرحال میرے لیے ایک بڑی مشکل یہی تھی کہ غیر شفاف شیشوں کے باعث کسی بھی شخص کو نمایاں طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور نہ یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اندر کس قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ گرجا کی عمارت کے بیرونی حصے میں جہاں میں کھڑا تھا اور جس شگاف سے دیکھ رہا تھا، وہاں سے ہال کی دیوار تک ایک 10 فٹ چوڑی غیر پختہ اور بغیر چھت کی راہداری سی تھی، اور یہ بات یقینی تھی کہ 10 فٹ چوڑی اس کھلی جگہ نے ہال کے چاروں طرف احاطہ کر رکھا ہے، اور یہ کہ اس میں داخل ہو کر ہال کے چاروں طرف چکر لگایا جا سکتا ہے۔ میں نے سوچا اگر میں دوسری طرف چلا جاؤں تو ممکن ہے کوئی دراڑ، کوئی سوراخ، کوئی روزن ایسا نظر آ جائے جس سے اندرونی منظر دیکھ سکوں، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ دوسری طرف جانا شدید خطرات کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا اور تاریک و غیر مبہم سایہ کو گزرتے دیکھتا رہا۔ آخرکار میں نے خطرات میں کودنے کا فیصلہ کر لیا اور شگاف سے گزر کر بڑی آسانی سے دوسری طرف پہنچ گیا۔ اس بات کا مجھے مکمل اطمینان تھا کہ جس طرح میں دھندلے شیشے کی دوسری طرف کا منظر صاف نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ہال کے اندر سے مجھے بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس اجاڑ راہداری میں زمین بہت ہی ناہموار تھی، یہی گھاس اور جھاڑیاں وہاں بھی موجود تھیں، اور جگہ جگہ گھاس سے ڈھکے ہوئے ٹیلے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں 2-3 قدم اور آگے بڑھا تو گھاس میں چھپے ہوئے پرانی قبروں کے پتھر بھی نظر آئے، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قبرستان اس جگہ تک پھیلا ہوا تھا اور بیرونی دیوار کسی ضرورت کے تحت بعد میں بنائی گئی ہے۔ کوئی 15 قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے ایک ایسی چیز نظر آ گئی جس نے میرے تجسس میں اضافہ کر دیا۔ وہ سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا قدیم تابوت تھا جو راہداری کے وسط میں اس طرح رکھا تھا کہ راستہ تقریباً بند ہو گیا تھا، تاہم اس سے آگے یا پیچھے سے ہو کر نکلا جا سکتا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو اس خوفناک ماحول میں اس خوفناک تابوت کو دیکھ کر ڈر جاتا، لیکن میرے لیے وہ نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا، کیونکہ میں اس کی آڑ میں چھپ سکتا تھا۔ میں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی شخص میرا تعاقب تو نہیں کرا، اور جب اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں تیزی سے تابوت کی طرف چل دیا۔ اس وقت مجھے علم نہیں تھا کہ میرے کینوس کے جوتے کا فیتہ کھل گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہو کہ عجلت کے عالم میں جیسے ہی میں تابوت کے قریب پہنچا، میرا دوسرا پیر کھلے ہوئے فیتے پر پڑا اور میں فوراً ہی لڑکھڑا کر آگے کی جانب گرا۔ فطری طور پر میں نے خود کو بچانے کی خاطر دونوں ہاتھ آگے کی جانب پھیلا دیے، جس کے نتیجے میں میرے جسم کا پورا بوجھ اس قدیم تابوت پر پڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر کمزور اور بوسیدہ ہوگا۔ میرا وزن پڑتے ہی تابوت کا اوپری حصہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف بیٹھتا چلا گیا۔ کئی بڑے بڑے تختے اندر کی جانب گر پڑے، جیسے کوئی قبر اوپر سے کھل گئی ہو۔ صرف تابوت ہی کا اوپری حصہ ٹوٹ کر اندر نہیں گرا تھا، بلکہ میں بھی اس انداز سے گرا کہ پورا اوپری جسم تابوت کے اندر تھا اور ٹانگیں باہر لٹک رہی تھیں۔ میں سنبھلنے اور تابوت سے باہر نکلنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ یکایک میرے ہاتھ کسی نرم اور لوچدار چیز سے ٹکرائے۔ میں گھبرا کر تابوت سے اٹھ کھڑا ہوا، اور اب جو جیبی ٹارچ کی روشنی میں تابوت کے اندرونی حصے کا جائزہ لیا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت تھی کہ تابوت کے اندر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، ایک ایسے شخص کی لاش جس سے میں بخوبی جانتا تھا، جس سے میں کئی بار مل چکا تھا اور جس کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا، اور وہ شخص لیفٹیننٹ بلیک کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ لیفٹیننٹ بلیک کو مردہ حالت میں تابوت کے اندر دیکھ کر میری جو کیفیت ہوئی اسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ تابوت کے اندر لیفٹیننٹ کی لاش ہوگی۔ میری نظریں لیفٹیننٹ بلیک کے بے جان جسم پر جمی ہوئی تھیں، اور ذہن میں کئی سوال کلبلا رہے تھے کہ لیفٹیننٹ کو کس نے قتل کیا، کیوں قتل کیا، اور اس کی لاش یہاں تک کیسے پہنچی۔ ان تمام سوالات کا میرے پاس ایک ہی جواب تھا کہ لیفٹیننٹ کا قاتل ڈیڈون کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ چونکہ لارڈ کے قتل اور مس جینی کے اغوا کا تفتیشی افسر تھا، چنانچہ اس کا زندہ رہنا ڈیڈون کے مفادات کے خلاف تھا۔ اس نے لیفٹیننٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دینا ہی مناسب سمجھا۔
اسی لمحے میرے ذہن میں یہ روح فرسا خیال بھی آیا کہ چونکہ میں بھی ڈیڈ اون کی فکر میں لگا ہوا ہوں، چنانچہ کسی روز میرا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اسی وقت میرا تیا پانچا کر دیا جائے۔ ڈیڈ اون کی بے رحم نگاہیں مجھے گھور رہی ہوں، شروع سے میرا تعاقب کر رہی ہوں اور کسی بھی لمحے اس کے طاقتور ہاتھ میری گردن تک پہنچ جائیں۔ اس احساس نے مجھے خاصا پریشان کر دیا۔ میں نے سوچا ہال میں موجود لوگوں نے اگر تابوت ٹوٹنے کی آواز سن لی ہے تو وہ ڈیڈون کے بے شمار گرگے ابھی اسی طرف دوڑے چلے آئیں گے اور کچھ ہی دیر بعد اس تابوت میں ایک کے بجائے دو لاشیں پڑی ہوں گی۔ اس احساس نے مجھے اور بوکھلا دیا۔ میں نے گھبرا کر اطراف کا جائزہ لیا، مگر قرب و جوار میں کسی زیرو کا وجود نہیں تھا، چاروں جانب سناٹے کا راج تھا۔ میرے سامنے پھر وہی مسئلہ تھا کہ عبادت گاہ کے اندر کا حال کس طرح اور کیوں کر معلوم کروں۔ میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر راہداری میں آگے کی جانب چل دیا۔ کچھ دور چل کر عبادت گاہ کی اونچی دیوار کے آخری سرے پر پہنچ گیا۔ وہاں گلی مڑ گئی تھی اور اب میں عقبی دیوار کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دفعتاً میرے کانوں میں ہلکی سی بھنبھناہٹ کی آوازیں آئیں، جیسے بہت سے لوگ اپنی گفتگو میں مصروف ہوں۔ اسی لمحے مجھے اوپر کی جانب روشنی کی جھلک نظر آئی۔ میں نے اوپر دیکھا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ عبادت گاہ کی عقبی دیوار کا روشن دان تھا، اس سے بھنبھناہٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور وہیں سے اندر کی روشنی خارج ہو رہی تھی۔ میں اس روشن دان سے اندر کا منظر بخوبی دیکھ سکتا تھا، لیکن جلدی میری امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ دیوار کافی بلند تھی اور روشن دان بھی کافی اونچائی پر تھا۔ میں وہاں تک کسی طور بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں کئی منٹ تک اس جگہ کھڑا روشن دان تک پہنچنے کی ترکیب سوچتا رہا۔ یکایک بجلی کسی تیزی کے ساتھ ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے اس پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ تابوت کی لکڑی کمزور اور سال خوردہ تھی، لیکن کچھ اس پر اور کچھ دیوار پر وزن ڈال کر کام چلایا جا سکتا تھا۔ میں دوبارہ تابوت کے پاس آ گیا اور اسے روشن دان کے پاس گھسیٹ کر لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کافی وزنی تھا، اسے کھینچنے میں کافی دقت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک لاش تھی اور لیفٹیننٹ خوب صحت مند اور موٹا تازہ آدمی تھا۔ اس کی لاش میں نے باہر نکال دی، مگر خالی تابوت بھی کم وزنی نہ تھا۔ بہرحال آواز پیدا کیے بغیر بہت آہستہ آہستہ کھینچتا ہوا اسے روشن دان کے قریب لے گیا، مگر تابوت کا اوپری حصہ ٹوٹ چکا تھا اور اس کے کناروں پر چڑھ کر بھی میں روشن دان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں پھر سوچ میں پڑ گیا۔ تب ایک اور ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ٹوٹے ہوئے تختے نکالے اور ایک دوسرے پر رکھ کر انہیں دیوار کے ساتھ ٹکا کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اگرچہ میرا یہ اقدام خاصا دقت طلب اور خطرناک تھا، مگر روشن دان تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ تختے چونکہ کمزور تھے، اس لیے اپنا زیادہ وزن دیوار پر رکھا تھا۔ آخر بڑی مشکل اور شدید جدوجہد کے بعد میں روشن دان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ روشن دان کے قریب پہنچ کر میں نے خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے عبادت گاہ کے اندر جھانکا تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ ہال میں ترتیب سے بچھی ہوئی کرسیوں پر تقریباً 150 افراد بیٹھے تھے، لیکن میں ان کی شکل و صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، نہ ہی جسم کا کوئی اور حصہ نظر آ رہا تھا۔ ان سب نے سر سے لے کر پیر تک سیاہ جبے پہن رکھے تھے، چہروں پر سیاہ نقاب تھے اور ہاتھوں پر جو دستانے چڑھے تھے ان کا رنگ بھی سیاہ تھا۔ اس کے علاوہ ہال کی دیواروں پر بڑی بڑی مشعلیں نصب تھیں، جن کی لرزتی کانپتی روشنی نے عبادت گاہ کے ماحول کو بہت زیادہ پراسرار بنا دیا تھا۔ وہ سب لوگ بہت دھیمے لہجے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جس کے باعث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بس بھنبھناہٹ کی سی آواز آ رہی تھی۔ یک لخت بھنبھناہٹ کی آوازیں بند ہو گئیں اور تمام سیاہپوش مؤدب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ چند ثانیے بعد شائنشین کے عقب والا دبیس پردہ ہلا اور وہاں سے جو عجیب الخلقت ہستی برآمد ہوئی اسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ایسا عجیب و غریب انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگرچہ وہ انسانوں کی مانند دو ٹانگوں پر چلتا ہوا ہی پشتکا والی کرسی تک پہنچا تھا، لیکن میں اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ ہی اسے حیوان کہا جا سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں اسی روایتی شیطان کا تصور ابھرا جس کا خیالی تصور لوگوں نے اپنے ذہن میں قائم کر رکھا ہے۔ وہ بڑی شان و تمکنت سے چلتا ہوا شائنشین پر رکھی ہوئی اس اونچی پشتکا والی کرسی پر براجمان ہو گیا، جس پر دوپہر کے وقت میں خود کچھ دیر کے لیے بیٹھا تھا۔ حیت کے اعتبار سے بھی میں اسے شیطان ہی کہوں گا۔ اس شیطان کے نمودار ہوتے ہال میں موجود تمام سیاہپوش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ابلیس عظیم کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ شیطان نے اپنے معتقدین پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالی اور پھر اس طرح ہاتھ اٹھا دیا جیسے اپنے پجاریوں کو آشیرواد دے رہا ہوں۔ ہال میں اس وقت موت کا سناٹا طاری تھا اور میں بھی اس حیرتناک اور ناقابل یقین منظر میں اس قدر محو ہو گیا تھا کہ دیوار کے ساتھ ٹکے ہوئے تختوں پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک دھماکے کے ساتھ نیچے گر گیا۔ روشن دان کے راستے تختوں کے ٹوٹنے اور میرے گرنے کے دھماکے کی آواز اندر ہال میں پہنچ گئی تھی۔ اس بات کا احساس مجھے یوں ہوا کہ اندر افراتفری سی مچ گئی اور ایک ہنگامہ سا برپا ہوتا معلوم ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہال کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں،
جو اس بات کی علامت تھی کہ شیطان کے معتقدین صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے نکل پڑے ہیں۔ مجھے کہاں کہاں اور کتنی چوٹیں لگیں یہ محسوس کرنے کا نہ موقع تھا نہ وقت۔ موت تیزی سے اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ سمر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ شیطان کے پرستار میری دکا بوٹی کر ڈالیں گے۔ چنانچہ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر میں اپنی جگہ سے اٹھا اور شکاف سے نکل کر پوری قوت سے دوڑنا شروع کر دیا۔ گرتا پڑتا، لڑکھڑاتا ہوا، پرانی قبروں سے ٹھوکریں کھاتا، گڑھوں میں لڑکتا ہوا کھنڈروں کے درمیان بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ میرا رخ اپنی کار کی جانب تھا، لیکن میں ابھی وہاں تک پہنچا بھی نہ تھا کہ مجھے اپنے عقب میں کئی سیاہ پوش دوڑتے نظر آئے۔ ان خوفناک حالات میں میری ذہنی صلاحیتیں چوپٹ ہو کر رہ گئی تھیں۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ بہرحال مجھے اتنا ہوش ضرور تھا کہ میری جیب میں ریوالور موجود ہے۔ میں نے بھاگتے ہوئے ریوالور نکالا اور ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر فائر جھونک دیا۔ فوراً ایک سیاہ پوش گرتا نظر آیا۔ باقی ماندہ کی پیش قدمی بھی رک گئی۔ اتنی دیر میں اپنی کار کے قریب پہنچ گیا تھا اور شاید اسٹیئرنگ سیٹ پر چھلانگ بھی لگا لی تھی۔ نہایت عجلت کے عالم میں نے سیلف اسٹارٹر پش کیا، مگر انجن سے کوئی آواز نکلی نہ گاڑی نے حرکت کی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابلیس کا کوئی چیلا بھری ہوئی ٹنکی کا تمام پیٹرول پی گیا ہے یا کسی آصفی قوت نے انجن کو جام کر کے رکھ دیا ہے۔ دوسری جانب سیاہ پوشوں نے میری جانب پھر دوڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے میری کار بھی دیکھ لی تھی اور وہ بے تحاشا بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میں بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکامی ہو رہی تھی۔ ادھر سیاہ پوش لمحہ و لمحہ قریب ہوتے جا رہے تھے اور گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ میں اسے بالکل ٹھیک حالت میں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی موت کا کامل یقین ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان شیطانوں کے پنجے سے نہیں بچا سکے گی۔ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ سیاہ پوشوں کا گروہ چند ساعتوں میں میری کار تک پہنچ جائے گا اور وہ خبیث میرے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دیں گے۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں انجن سے دستوں گریباں تھا۔ نقاب پوش کسی بھی لمحے میرے پاس پہنچ سکتے تھے۔ ادھر کار سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی انجن کو نکال کر لے گیا ہے یا اس شیطان نے جسے عبادت گاہ میں دیکھ چکا تھا اپنے جادو کے زور سے اسے غائب کر دیا ہے۔ نقاب پوشوں میں ایک سب سے آگے تھا اور بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے میرے پاس پہنچ سکتا تھا اور میری گردن دبا سکتا تھا۔ اس کے بعد پیچھے آنے والے میرا جو حشر کرتے وہ خاصا اذیت ناک ہوتا اور شاید عبرت ناک بھی۔ دفتن مجھے اپنی بدحواسی کا احساس ہو گیا۔ اگر اپنی عقل پر ماتم کرنے کا وقت ہوتا تو میں اپنا سر پیٹ لیتا۔ گاڑی کی چابی میری جیب میں تھی اور میں سیلف دبا دبا کر اپنا وقت برباد کر رہا تھا۔ نقاب پوش بہت ہی قریب پہنچ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے چابی نکالی تو انجن فوراً اسٹارٹ ہو گیا۔ میں نے بجلی کسی صورت کے ساتھ گیئر لگایا اور ابھی ایکسلریٹر پر پیر کا دباؤ بڑھا نہیں تھا کہ سب سے اگلے نقاب پوش نے، جو گاڑی کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، چھلانگ لگائی اور کھڑکی کے راستے دھپ سے پچھلی سیٹ پر آن گرا۔ اس وقت تک گاڑی کافی سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ پیچھے رہ جانے والے نقاب پوشوں کی زد سے میں بہت دور نکل گیا تھا، مگر وہ شخص جس نے کار میں چھلانگ لگائی تھی میرے لیے عذاب جاں بنا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں کچھ سوچتا، کوئی اقدام کرتا، اس نے عقب سے مجھے جکڑ لیا۔ اگرچہ وہ دبلا پتلا اور چھریرے بدن کا لگتا تھا، مگر اس میں بلا کی طاقت تھی۔ وہ میری پشت پر سوار تھا، مجھے شکنجے کی طرح جکڑ رکھا تھا اور اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح کار رک جائے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ سیاہ پوش کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ گاڑی تباہ ہو جائے یا ہم دونوں مر جائیں۔ غالباً وہ اپنے آقا کا سب سے زیادہ وفادار تھا۔ کمزور تو میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بس میں ہونے کے باوجود بھرپور مزاحمت کر رہا تھا اور سیٹ پر اچھل اچھل کر اس کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ڈرائیونگ میں خاصی مہارت ہونے کے باوجود گاڑی سانپ کی طرح لہرا رہی تھی۔ اس کے علاوہ راستہ بھی ناہموار تھا۔ رفتار زیادہ ہونے کے سبب گاڑی بار بار اچھل رہی تھی۔ بعض دفعہ یوں لگتا جیسے چند لمحوں کے لیے زمین کو چاروں پہیوں نے چھوڑ دیا ہو۔ گاڑی کسی وقت کسی درخت سے ٹکرا کر تباہ ہو سکتی تھی اور اس میں آگ بھی لگ سکتی تھی، جس کے نتیجے میں موت تقریباً یقینی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی جو لاجواب بھی تھی اور مؤثر بھی، اور اس سے نجات حاصل کی جا سکتی تھی۔ گاڑی الٹنے کی پرواہ کیے بغیر میں نے خطرناک حد تک گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور پھر یک لفظ جسم کا پورا زور بریک پیڈل پر ڈال دیا۔ کار ایک زبردست دھچکے کے ساتھ رک گئی اور نقاب پوش بھی اتنی ہی شدت سے اچھل کر پچھلی سیٹ پر جا گرا۔ میں نے اس تک پہنچنے کی ایک لمحے میں دیر نہیں کی۔ سنبھلنے سے پہلے اسے دبوچ لیا اور سب سے پہلے اس کے چہرے پر 3-4 مکے رسید کیے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ بے دم ہو جائے اور مزاحمت کی قوت مان پڑ جائے، لیکن نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا۔ میرے مکوں کو اس پر خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ نیچے پڑا ہوا وہ بھرپور مزاحمت کر رہا تھا، بلکہ اس نے میرے چہرے پر چند گھونسے بھی چڑھ دیے تھے اور اس فکر میں تھا کہ کسی طرح نیچے سے نکل آئے۔ اگرچہ میں اس پر سوار تھا اور اس کا گلا گھونٹ سکتا تھا، لیکن میں اسے جان سے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں مکوں کی ضربات سے وہ بے ہوش ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔
مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ دیگر نقاب پوش بھاگتے ہوئے یہاں تک نہ آ جائیں۔ مجھے بہت جلد فیصلہ کرنا تھا اور ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ وہ کمبخت داؤ کر گیا۔ نقاب پوش کا داؤ بہت کارگر تھا۔ دراصل گتھم گتھا ہونے کے باعث اسے میری جیب میں ریوالور کی موجودگی کا علم ہو گیا تھا اور اس نے اتنی صورت، اتنی صفائی اور اس قدر چابک دستی سے میری جیب سے ریوالور نکال لیا کہ مجھے اعتراف ہے کہ میں بھی اس حالت میں ایسی مہارت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ ریوالور کے چیمبر میں بھی 5 گولیاں باقی تھیں۔ ٹریگر دباتے ہی سب کی سب میرے جسم میں بے وست ہو جاتی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا مگر کوئی گولی نہیں چلی، کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے فائر پن لاک تھی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں رونما ہو گیا۔ بہرکیف میں نے اسے سیفٹی کیچ کو حرکت دینے کا موقع نہیں دیا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ پوری قوت سے پیچھے کر کے سیٹ پر ٹیک دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی بھرپور جدوجہد کی مگر ذرا دیر میں ہی کلک کی آوازیں اور نقاب پوش کی مزاحمت سست پڑ گئی۔ اسی لمحے میرے ہاتھ کسی لجلجی اور لیسدار چیز میں لتھڑ گئے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی، فوراً حقیقت کا احساس ہو گیا۔ ظاہر اسے بھی ریوالور کے لاک ہونے کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اس نے سیفٹی کیچ آگے سرکا کر دوبارہ ٹریگر دبا دیا۔ اس وقت تک میں نے اس کے دونوں ہاتھ پیچھے سیٹ پر پھیلا دیے تھے، چنانچہ گولی میرے بجائے اس کی اپنی کھوپڑی میں گھس گئی۔ نیم تاریکی کے سبب میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکا تھا۔ چاند کی روشنی بہت مدھم تھی اور کار کی تمام لائٹس میں نے بند کر رکھی تھی۔ میں ابھی اس کے سرد ہوتے جسم پر ہی تھا کہ کچھ فاصلے پر دوڑتے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ ظاہر ہے دیگر نقاب پوش اسی طرف آ رہے تھے۔ میں فوراً اسٹیئرنگ سیٹ پر پہنچا اور گاڑی گیئر میں ڈال کر طوفان کی طرح آگے روانہ ہو گیا۔ جانوروں کے ہاسپٹل اور ڈیری فارم عبور کرنے کے بعد شہر کی حدود تک کا علاقہ بھی ویران اور راستہ ناہموار تھا۔ میں نے ایک جگہ گاڑی روکی اور سوچنے لگا، اس لاش کا کیا کروں؟ اسے کہاں کا لیے پھروں گا؟ نقاب پوش کی لاش میرے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ اگرچہ وہ خود اپنے ہاتھ سے مرا تھا لیکن قتل کا الزام مجھ پر عائد ہو سکتا تھا۔ یوں بھی گولی میرے ریوالور کی تھی۔ بہرحال گولی کی اتنی فکر نہیں تھی کہ کون میرا ریوالور چیک کرنے آ رہا تھا، مگر یہ ضرور تھا کہ اگر لاش میرے قبضے سے برآمد ہوتی تو لندن کی کوئی بھی عدالت مجھے لمبی سزا سنا سکتی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میرے تعاقب میں آنے والے نقاب پوشوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ان کے یہاں تک پہنچنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ میں قدیم گرجا کی عمارت سے بہت دور نکل آیا تھا اور وہ لوگ دوڑ کر یہاں تک نہیں آ سکتے تھے۔ تاہم اس بات کا اندیشہ تھا کہ ان کے پاس بھی گاڑیاں ہوں گی اور وہ لوگ زیادہ سرگرمی سے اثر نو میرا تعاقب شروع کر دیں گے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر حالات پر غور کرنا شروع کیا اور بہت جلد اس نتیجے پر پہنچا کہ نقاب پوش کی لاش کو کہیں پھینک دینا چاہیے۔ میں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ قریبی گڑھا نظر آیا۔ میں نے لاش پچھلی سیٹ سے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دی۔ وہاں گڑھے سے نکلی ہوئی مٹی بھی موجود تھی، لیکن مٹی ڈالنے سے قبل اس کی جیبوں کی تلاشی لینا ضروری تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے اس کا نقاب ہٹایا۔ وہ 30-35 سال کا لمبوترے چہرے والا شخص تھا۔ میں نے اس کی شکل کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد میری نظریں اس بیج پر جم گئیں جو اس کے سینے پر آویزہ تھا اور اسی شیطان کی شبیہ کندہ تھی جو عبادت گاہ میں سٹیج پر نمودار ہوا تھا۔ بیج کے نیچے 11 کا ہندسہ درج تھا۔ غالباً اس شیطانی گروہ میں یہ اس کا شناختی نمبر رہا ہوگا اور نام کے بجائے مردہ نقاب پوش کو اس نمبر سے پکارا جاتا ہوگا۔ وہ بیج میرے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ چنانچہ پن نکال کر میں نے اسے اپنی جیب میں ڈال لیا اور اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ جیب میں سے ایک پرس کے سوا کچھ نہ نکلا۔ پرس کو اسی جگہ کھول کر دیکھنے کا نہ موقع تھا نہ وقت، لہٰذا پرس جیب میں ڈالا اور نقاب پوش کی لاش پر میں مٹی ڈالنے لگا جو گڑھے کے دہانے پر پہلے سے موجود تھی۔ ہوٹل پہنچ کر سب سے پہلے میں نے شاور لیا اور اس گرد و غبار کو صاف کیا جو اس قدیم اور وحشت خیز گرجا میں میرے جسم سے لپٹ گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے وہ بیج نکالا اور بہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ بیج میں نے احتیاط سے ایک طرف رکھا اور اس کے بعد پرس کھولا جس میں کچھ رقم، شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ دونوں پر اس کے گھر کا پتہ لکھا تھا اور تصاویر بھی تھی۔ میرے لیے یہ صورتحال نہایت شاندار اور امید افزا تھی۔ میں اس کے گھر پر پہنچ کر اصل واقعات سے کسی نہ کسی حد تک آگاہی حاصل کر سکتا تھا اور دیگر بہت سی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ اس کی بیوی یا کوئی اور رشتہ دار گھر میں موجود ہو اور میری دھونس دھمکی سے حقیقت اگلنے پر مجبور ہو جائے۔ اندیشہ گر تھا تو یہی کہ جیکب نے اپنی رہائش گاہ تبدیل نہ کر لی ہو، کیونکہ شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس دونوں پر تاریخ اجرا کافی پرانی تھی۔ جیکب اس نقاب پوش کا نام تھا، لیکن چونکہ قدم قدم پر نت نئے واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ جیکب اس کا فرضی نام ہے یا حقیقی۔ پرس سے ڈرائیونگ لائسنس اور شناختی کارڈ نکال کر میں نے اپنی جیب میں رکھے اور جیکب کی رہائش گاہ پر جانے کا پروگرام بنانے لگا۔
وہ عمارت جس کے سامنے میں اس وقت کھڑا تھا جیکب کی جیب سے نکلنے والے کاغذات کے مطابق اس کی رہائش گاہ تھی، مگر اس پر دوسری عمارتوں سے کہیں زیادہ ویرانی اور سناٹے کا تسلط تھا، جیسے سینکڑوں برس سے کسی انسان نے یہاں قدم نہ رکھا ہو۔ دوسرے لفظوں میں اس کی ظاہری حالت قدیم گرجا سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ احاطے میں چاروں طرف خاردار جھاڑیاں اور لمبی گھاس سکی ہوئی تھی، درختوں کی ٹہنیاں بھی سوکھ سوکھ کر نیچے گرنے لگی تھیں۔ غرض ایک عجیب بھوکا عالم طاری تھا، اور کوئی تو ہم پرست انسان اندر داخل ہونے کی جرات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بوسیدہ گیٹ عبور کر کے میں صدر دروازے تک پہنچ گیا۔ میری نظر کال بیل کے بٹن کو تلاش کرنے لگی، مگر وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس مرتبہ بھی اندر خاموشی چھائی رہی۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید جیکب تنہا رہتا تھا اور وہ دروازہ باہر سے لاک کر کے گیا ہوگا۔ میں نے اپنی جیب ٹٹولی جس میں ریوالور تھا، اس میں تار کا ایک ٹکڑا بھی موجود تھا۔ میں نے تار نکالا اور اسے ہضمی قفل کے سوراخ میں داخل کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے گٹھے ہوئے جسم کا ایک لہیم شہیم حبشی کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں گول، چھوٹی اور بے حد چمکدار تھیں، شانے چوڑے، جبڑا بھاری اور ناک پچکی ہوئی۔ اس کے چہرے کے نقوش سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ وہ انتہائی شفاق اور ناقابل اعتبار آدمی ہے، اور یہ کسی کو ہلاک کرنے میں ذرا تامل سے کام نہیں لے گا۔ حبشی نے میرے ہاتھ میں تار دیکھ لیا تھا اور بڑی گہری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ پھر اس کی خشمگین نظریں میرے چہرے پر جم گئیں۔ کس سے ملنا ہے؟ اس کی آواز بھاری، سپاٹ اور جذبات سے آ رہی تھی۔ مسٹر جیکب سے۔ کون جیکب؟ وہ پلکیں جھپکانے لگا۔ جو اس مکان میں رہتے ہیں۔ تم انہیں کیسے جانتے ہو؟ وہ میرے دوست ہیں۔ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، اس نے خشک لہجے میں کہا اور دروازہ بند کرنے کا ارادہ کیا۔ ٹھہرو۔ میں نے ہاتھ اٹھایا۔ کیا بات ہے؟ میں ڈیڈون کا پیغام لایا ہوں۔ کیا؟ وہ پھر پلکیں جھپکنے لگا۔ ڈیڈون۔ میں دوبارہ بولا۔ اس مرتبہ اس نے زیادہ غور سے میری طرف دیکھا، پھر ایک دم دروازے سے ہٹ گیا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ فوراً بند کر دیا، پھر میری طرف مڑ کر آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود بھی میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، لیکن پیچھے کی جانب ذرا سا ہٹا ہوا۔ میں پوری طرح ہوشیار تھا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی چوکس ہی رہتا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جیکب گھر پر نہیں ہے، جبکہ مجھے یہاں تک معلوم تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کے باوجود اس نے مجھے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ اس کا یہ اقدام خالیہ ذلت نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بات دوسری تھی کہ وہ ڈیڈون کا پیغام سننے اور اسے جیکب تک پہنچانے کا مجاز رہا ہو۔ جہاں تک میرا سوال تھا کہ حالات کا علم ہونے کے باوجود عمارت میں داخل ہو کر خطرات کی منہ میں کیوں گھسا تھا، تو میں جیکب کے گھر کی تلاشی لینا چاہتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ڈیڈون کے بارے میں وہاں سے ضرور مفید معلومات حاصل ہوں گی، لیکن حبشی کی موجودگی نے کام بگاڑ دیا تھا۔ اب میرا ارادہ یہ تھا کہ اس سے نجات حاصل کروں۔ اس مقصد کے حصول کی دو ہی صورتیں تھیں، کہ حبشی کو جان سے مار دوں یا کم از کم لمبی مدت کے لیے بے ہوش کر دوں۔ اگرچہ میں مشکلات سے کبھی نہیں گھبرایا اور خطرات سے کھیلنا گویا میری ہابی بن گئی تھی، مگر احتیاط کے طور پر اس وقت یہ سوچنا پڑ رہا تھا کہ حبشی قوی ہیکل، پھرتیلا اور طاقتور ہے۔ اس کے مسئلے میں کسی خاص تکنیک سے کام لینا پڑے گا۔ مگر جناب، حبشی مجھ سے زیادہ حساس نکلا۔ میں تکنیک کے بارے میں سوچتا رہ گیا اور وہ کام دکھا گیا۔ مجھے اپنے سر پر پہاڑ سے ٹوٹتا محسوس ہوا یہ کہ حبشی جو کہ مجھ سے قدرے پیچھے چل رہا تھا، اس لیے چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہی اس نے دونوں ہاتھوں کی کونیاں پوری قوت سے میرے سر پہ دے ماری۔ ضرب شدید تھی، مجھے چکر سا آیا اور میں بری طرح لڑکھڑا گیا، تاہم لاشعوری طور پر اپنے تحفظ کا مجھے پورا احساس تھا۔ مجھے امید تھی کہ غلبہ حاصل کرنے کی خاطر وہ فوراً ہی دوسرا حملہ کرے گا، چنانچہ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے یوں ہی ہاتھ گھما دیا۔ اس وقت میری چھنگلی کے اس لمبے ناخن نے کام دکھا دے جسے میں نے پال پوس کر پرورش کیا تھا، کیونکہ جب میں سنبھلا اور اس کی طرف دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں سے دائیں آنکھ پکڑے کھڑا تھا اور اس جگہ سے خون بھی نکل رہا تھا۔ میں نے حبشی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور آگے بڑھ کر شاندار طریقے سے اس کی کھوپڑی کے اوپری حصے میں گھونسا جڑ دیا۔ میری کوشش یہ تھی کہ اگر اس کی آنکھ پھوٹ گئی ہے تو دوسری بھی اپنے نصف انچ لمبے ناخن سے پھوڑ دوں۔ یہ ناخن میں نے اسی وقت کے لیے بڑھایا تھا۔ حبشی بھی گئے گزرا نہیں تھا۔ میرے دوسرے گھونسے پر وہ لڑکھڑا ضرور گیا، مگر جلدی سنبھل گیا اور جوابی حملہ کر دیا۔ اس کا مکہ ٹھیک میری پیشانی پر پڑا اور میں پیچھے کی جانب جھکتا ہوا دیوار تک چلا گیا۔ حبشی نے مجھے دوسری مرتبہ قریب آنے کی اجازت نہیں دی، فوراً ریوالور نکال کر گولی چلا دی۔ اس کا ریوالور بھی بے آواز تھا اور اس سے نکلی ہوئی گولی دائیں جانب میری پسلیوں کے قریب دیوار میں لگی تھی۔ حبشی کا نشانہ غالباً گھبراہٹ اور جلد بازی میں چوک گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس مرتبہ اس کی گولی ٹھیک نشانے پر پڑے گی، چنانچہ فائر ہونے سے پہلے ہی میں نے دیوار کے عقب میں چھلانگ لگا دی۔ اگر میں ایک لمحہ بھی مزید وہاں کھڑا رہتا تو حشر کچھ اچھا نہ ہوتا۔
پھر بھی گولی پشت کی جانب کوٹ کے ابھرے ہوئے حصے میں سوراخ کرتی نکل گئی۔ میں نے بھی فوراً ریوالور نکال لیا۔ حبشی کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں ایسا کروں گا، چنانچہ وہ بھی فوراً دیوار کی آڑ میں چلا گیا۔ ہمارے درمیان گولیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ اس کی ذرا سی جھلک نظر آتی تو میں فائر کر دیتا اور میری جھلک دیکھ کر وہ گولی داغ دیتا۔ یہ آنکھ مچولی تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ میں نے اس دوران میں تقریباً 5 فائر کیے تھے۔ جب چھٹی مرتبہ ٹریگر دبایا تو کوئی گولی نہیں چلی۔ حبشی شاید میری گولی کے انتظار میں تھا، کیونکہ اس نے ابھی تک فائر نہیں کیا تھا۔ یوں بھی اس کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں تھا، فائر کس پر کرتا؟ کچھ دیر راہداری میں سناٹا چھایا رہا، پھر قدموں کی آواز آئی اور بند ہو گئی۔ میرے اندازے کے مطابق وہ دیوار کی آڑ سے نکل کر راہداری کے وسط میں آ کھڑا ہوا تھا، اور یہ سمر کی دلیل تھی کہ اسے میری گولیاں ختم ہونے کا احساس ہو گیا تھا، ورنہ اتنی دلیری سے وہ سامنے نہ آتا۔ اس کی گرجدار آواز نے میرے خیال کی تصدیق کر دی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے ریوالور میں گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ریوالور فرش پر پھینک دو اور اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر باہر نکل آؤ۔ میں نے چند لمحے غور کیا۔ اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہی مناسب لگا۔ میں ایسے نامساعد حالات میں اپنے اعصاب پر قابو پا لیا کرتا تھا، اور مجھ میں حالات سے نمٹنے کی حیرت انگیز صلاحیتیں پیدا ہو جاتی تھیں۔ چنانچہ میں نے ریوالور پھینکا اور پھرتی سے خنجر نکال لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ریوالور سے مجھ پر وار کرتا، میں نے خنجر کی نوک پکڑ کر پوری قوت سے اس کی طرف پھینکا، جو اس کے سینے میں ترازو بن گیا۔ حبشی خنجر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر پھرکی کی طرح گھوم گیا۔ اس کے چہرے پر اذیت کے بے پناہ آثار تھے۔ آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور منہ کربناک انداز میں کھلا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا اور فرش پر گر گیا، کچھ دیر تڑپا اور پھر مر گیا۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ کچھ لوگ اور وہاں پہنچ جائیں، لہٰذا مجھے جلد از جلد کام کا آغاز کرنا تھا اور جلدی اسے ختم بھی کرنا تھا۔ عمارت میں متعدد کمرے تھے، لیکن مجھے سب سے پہلے جیکب کے کمرے کی تلاشی لینا تھی۔ میں نے حبشی کی لاش پر آخری نگاہ ڈالی اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔